وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ ہماری پہلی تراویح ہوئی اور اس تراویح میں ہم نے مکمل ایک پارہ حفاظ سے سنا تراویح کی شکل میں۔ آج جس پارے کی تلاوت ہوئی اس کا نام الف لام میم ہے، اور اس پارے میں کل 141 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں، جن کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہونے والے ایک قتل کے سراغ نہ ملنے کی وجہ سے تو تذکرہ کیا گیا کہ اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کی فضیلت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور فضیلت کے اعتبار سے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ امام نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 احکام، 1000 منہیات اور 1000 خبریں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت میں دعوت محمدی پر ایمان کی تلقین کی گئی، اور اس کا مرکزی موضوع دعوت ایمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سورت مدینے میں اسلامی دعوت کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے موقف اور دعوت اسلام کے سلسلے میں ان کے رویے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے ساتھ ان کے معاملات، یہود و نصارہ اور منافقین کے درمیان دوستانہ قوی تعلقات اور مشرکین یہود کے درمیان جانے والی روابط و نظریات کو واضح کیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، خلاصتاً کے اعتبار سے کہا جائے کہ یہ سورت بڑی ہی عظیم سورت اور بڑی ہی عظیم پارہ ہے، اور اس سورت میں سورۃ البقرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے کئی طرح کے احکامات ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کتاب مبین کی حقانیت کے ساتھ ساتھ متقیوں کی کچھ صفات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کون سے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو متقیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ جو لوگ وقت پر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو سچ بات کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے۔ اس طرح کی بے شمار صفات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 تک کفر کرنے والوں کا انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 جو آج ہم نے تلاوت کی، ہم نے سنا، اس صورت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کا جو انجام آخرت میں دینے والے ہیں، آخرت میں جو بیان کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر ایک اہم چیز جو یہ بتائی گئی ہے کہ بقرہ، جس کے لفظی معنی گائے کے ہوتے ہیں، البقرہ گائے کے معنی ہوتے ہیں، یعنی عربی میں گائے کو البقرہ کہتے ہیں۔ کیوں سورۃ البقرہ کا اس سورت کا نام البقرہ رکھا؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، تو قتل کر دینے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے، ناحق ظلم کیا گیا ہے اس شخص پر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف وحی نازل کی کہ تم ایک ایسی گائے کو تلاش کرو اور اس گائے کے گوشت کو اس قتل کیے ہوئے شخص کے سینے پر رکھ دو، اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود گواہی دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ لمبی تفصیل ہے کہ پھر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ گائے کیسے کلر کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ موٹی ہو یا دبلی ہو، یا وہ کھیت میں ہل جوتنے والی ہو یا نہ جوتنے والی، طرح طرح کے سوالات کیے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم ایسی گائے کو لاؤ جو نہ ہی کالی ہو بالکل، اور نہ ہی رنگ سفید اس کا، نہ اس کا رنگ بالکل لال ہو، اور نہ ہی وہ کھیت میں ہل جوتنے والی ہو، اور نہ ہی وہ کبھی ایک مرتبہ بچہ جنین نہ ہو۔ اس طرح کے ان کی غلط سوالات تھی، یعنی سوالات کو کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پر احکامات بھی ظاہر کیے۔ اور آخر میں وہ یہ حادثہ بھی ہوا کہ ایک گائے لائی گئی اور لا کر کے اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو جو شخص قتل ہوا تھا اس کے سینے پر رکھ کر کے کہا، اس سینے پر جب رکھا گیا تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہ شخص پھر دوبارہ زندہ ہوا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس نے واضح کر دیا کہ مجھے فلاں شخص نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اسی جرم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے تذکرے کو سورۃ البقرہ میں لانے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر بہت ساری احکامات ہیں، اور خصوصاً دعوتی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو قوانین ہیں، جو شروط ہیں،
وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر واضح کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا. جیسا کہ ہم نے تراویح میں سنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام آیا، کئی انبیاء کا نام اس طرح اندر آیا. تو ان انبیاء کا نام داخل کرنے کا اللہ رب العالمین مقصد یہ بیان کیا گیا کہ کس وجہ سے، کس ماتحت اللہ رب العالمین نے انہیں اس جگہ پر، اس مقام پر، کہ وہ خاص کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وفات کا وقت ان کا قریب آیا تو اپنے سارے بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے وفات کے بعد، میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سارے اولاد نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کے اور ہم سے پہلے، آپ سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جس رب کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس لفظ کی وہ لوگ پوچھتے تھے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے اور درگاہ پرست نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف عبادت نہیں کریں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اولاد، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے کہہ رہے ہیں. تو محترم سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے کیا کیا نعمتیں عطا کی. منا سلوى جیسے عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو چھین لیا. تو خلاصتاً یہی ہے کہ آج جو ہم نے پارہ سنا، اس پارے کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا. لیکن افسوس آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیزوں سے، صرف رمضان کے موقع پر ہی قرآن کھولتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ قرآن جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے قرآنیں بند ہو جاتی ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم اپنے گھروں سے شیطانوں کو بھگانا چاہتے ہو، اپنے گھروں سے بے چینی کو بھگانا چاہتے ہو، اپنے گھروں سے عداوتوں کو، دشمنیوں کو بھگانا چاہتے ہو، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، خود پڑھو، اپنے اہل ویال کو پڑھو، تاکہ تمہارے گھر کے اندر سکون و اطمینان محفوظ ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں اس ماہ مبارک میں خصوصاً پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے اور ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.